السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے آپ کے ساتھ جو ہے ریاض الجنہ کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو ہم مدینہ شریف پہنچ گئے تھے، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ تو مسجد نبوی کی زیارت کروائی، اس کے بعد ہمیں جو اپوائنٹمنٹ ملی تھی وہ نیکسٹ ڈے کی تھی زیارت کی۔ خواتین کو بھی اب جو ہے وہ پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن اپوائنٹمنٹ آپ کو پہلے لینی پڑے گی، کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے 2 دن 3 دن بھی جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی اگر آپ ارادہ کریں جانے کا مدینہ شریف، تو آپ پہلے جس سٹی میں بھی ہیں تو آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لے لینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد کی 3 دن بعد کی ملے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، مجھے جو ہے وہ 2 دن بعد کی ملی تھی۔ ہم لوگ فرائیڈے کو گئے تھے، ہم نے کہا شاید رات کی یا صبح کی مل جائے گی، لیکن ہمیں جو ہے وہ سنڈے کی ملی تھی۔ لیکن پھر ہم نے ویٹ کیا 2 دن وہاں پہ۔ پہلے بہت زیادہ یہاں پہ رونقیں تھی ماشاءاللہ سے، مدینہ شریف میں اتنے ماشاءاللہ سے لوگ ہوا کرتے تھے، اور پوری رات ہم لوگ جو ہے یہاں پر گزار دیا کرتے تھے بیٹھے بیٹھے ہی۔ لیکن اب وہ والا سسٹم نہیں ہے، وہ سسٹم اب ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی ہم لوگ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد مسجد کو خالی کر دیا جاتا ہے، جتنے نمازی ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، اور صرف وہی لوگ جن کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے زیارت کی تو وہ لوگ وہاں پہ رک سکتے ہیں، مرد ہو خواتین ہو، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے جب ان کی باری آئے تو وہ نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی باری پر جا کر جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ 3-4 گھنٹے پہلے بھی آپ جو ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بچوں کا آنا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، بچوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، جو لوگ دور سٹیوں سے جیسے ریاض سے، دمام یا ایسے دور شہروں سے آتے ہیں تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ بچوں کو تو اندر لے کے جانے نہیں دیتے۔ تو آپ جو ہے وہ اس حساب سے آئیں کہ بچوں کو آپ ہوٹل میں چھوڑ سکیں، یا کوئی ان کی ٹیک کیئر کرنے والا ہو، تو جو بچوں والے فیملیز ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ آئیے، اور بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی اپوائنٹمنٹ لے کر آئیے۔ اور ہاں، 1-آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو جانے دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ دیر پہلے آپ کو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ میں نے کہا تھا چلیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے میں چلی گئی تھی زیارت کے لیے، میں نے کہا شاید جو ہے وہ مجھے جانے دیں گے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا ڈے تو وہی تھا، اور یعنی کہ اوپن بھی ہو چکی تھی میری اپوائنٹمنٹ جو ہے۔ میں نے ان کو دکھایا بھی، انہوں نے اسکین بھی کیا QR کوڈ، لیکن انہوں نے کہا ابھی جو ہے وہ آپ کے 3 گھنٹے جو ہے وہ باقی ہیں، تو آپ نہیں جا سکتی ہیں۔ تو اب دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ جو ایریا ہے یہ مردوں کا ایریا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ نوافل ادا کر سکتی ہیں۔ پہلے حسین صاحب آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، حالانکہ ہم دونوں کی ساتھ ہی تھی، لیکن مردوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہے تھے، مردوں کو جانے دے رہے تھے۔ انہوں نے 3-4 گھنٹے پہلے ہی جو ہے وہ زیارت کر لی تھی، لیکن خواتین کا جو ہے وہ بالکل بھی وہ نہیں کر رہے تھے، پورا ٹائم جو ہے وہ نوٹ کر رہی تھی۔ ہاں، 10-15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا فرق ہو تو جانے دیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ فرق ہو تو نہیں جانے دیتے۔ تو آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو اپنی جو دعائیں ہیں وہ مانگیے، قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہمیں جنت ملتی ہے، کیونکہ یہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر آ کر آپ جو بھی مانگیں گے تو وہ ضرور انشاءاللہ ملے گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، آپ لوگوں کے اکثر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، انسٹا پہ بھی، واٹس ایپ پہ، میرے ہر جگہ پہ جہاں سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تو مجھے کہہ رہے ہوتے کہ آپ جب بھی جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، تو ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو جناب ان سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ آپ لوگوں کے پیار کا، خلوص کا بہت شکریہ۔ کچھ بہنیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، انہوں نے بھی خصوصی طور پہ مجھے کہا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے، قسمتوں والی بیٹیاں، نصیبوں والے بیٹے عطا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ تڑپتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آ نہیں پاتے، یا فی الحال ابھی جو ہے وہ سسٹم ایسا نہیں ہے، اوپن نہیں ہوئے عمرے وغیرہ، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے، تو آپ لوگ آ سکتے ہیں اب عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن
یہ مت ذہن میں رکھ کے آئیے گا کہ جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے، صرف نماز کے ٹائم پر ہی آپ کو مسجد میں آنے دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی ریاض الجنہ کی زیارت کی، ادروائز آپ کو جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں واپس جانا پڑے گا، کیونکہ پہلے ہم لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ہم اگر رات میں بھی پہنچے تو ہم پوری رات حرم میں گزار دیتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے ہم لوگ، اور میں کہتی ہوں دل بھر کے ہم لوگ زیارت کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ میں بہت زیادہ وہ ڈسہارڈ ہوئی تھوڑا سا، کیونکہ مسجد میں ایک تو بچوں کو آنے نہیں دے رہے تھے، دوسرا بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، فجر سے لے کر جو ہے وہ عشاء تک مسجد اوپن ہوتی ہے، اس کے بعد صرف ان لوگوں کے لیے کھلی ہوتی ہے جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جی یہ اب حسنین صاحب آ چکے ہیں زیارت کر کے، وہ جو دوسری سائڈ آپ دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ کا جو دروازہ ہے وہ خواتین کا ہے، اس سائڈ سے جو ہے وہ خواتین جاتی ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ میں ایک دفعہ آئی لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا کہ آپ کے بھی 3 گھنٹے باقی ہیں، آپ 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ پھر آئیے گا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھ کے جو ہے نوافل پڑھ سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں، لیکن نور جو تھی وہ مسجد کے باہر ایک پارک میں نے انہیں بٹھایا ہوا تھا، تو پھر مجھے پھر واپس جانا پڑا اتنی دور، اور پھر اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے آئی، تو پھر خیر انہوں نے مجھے زیارت کرنے دی، آدھا گھنٹہ اس وقت ابھی باقی تھا، تو پھر انہوں نے مجھے اندر جانے دیا اور میں نے بھی زیارت کر لی ہے، اور اب میں زیارت کر کے باہر آ گئی ہوں۔ سیم وہی جو ہے وہ جگہ ہے جو مردوں کی جگہ تھی، بالکل اسی کے ساتھ میں نے جہاں بتایا کہ پردہ لگا ہے، پردے کی بیک سائڈ پہ خواتین نوافل پڑھتے ہیں اور اس سائڈ پر جو ہے وہ مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ خواتین کی سائڈ پر الاؤ نہیں ہوتا ہے ویڈیو بنانا، جس کی وجہ سے میں جو اندر کی نہیں بنا پائی ہوں، لیکن باہر کا یہ جو ساتھ دروازہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں سے مرد جو ہے وہ زیارت کر کے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے ابھی میں نکلی ہوں تو یہاں سے جو ہے وہ خواتین، پہلے ہوتا تھا خواتین دوسری سائڈ سے جایا کرتی تھی، اندر سے مسجد کے اندر سے ان کو جانے دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب زیارت کے لیے آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا، جہاں سے مرد لوگ زیارت کرتے ہیں بالکل اسی کے ساتھ ہی خواتین کی یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے سائڈ پہ، یہاں سے خواتین کو آنے دیا جاتا ہے۔ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جنت البقیع ہے، جنت البقیع کے ساتھ ہی خواتین کی جگہ، اکثر خواتین کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ زیارت کے لیے کہاں جانا ہے۔ جو زیارت کے لیے جو ہے وہ آپ نے اب یہاں سے جانا ہے، جنت البقیع کے بالکل سامنے جو پہلے جگہ آتی ہے وہ خواتین کی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کچھ دیر جو ہے وہ نوافل وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ ٹائم سے پہلے آ گئی ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اندر جانے دیا جاتا ہے، آپ کا سکین کیا جاتا ہے، جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کو سکین کیا جاتا ہے، سکین کرنے کے بعد آپ کو اندر جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو ہے زیارت بہت بہت پرسکون تھی، بالکل بھی اتنا وہ نہیں تھا، خواتین تو ماشاءاللہ سے ابھی بھی کافی تھی، لیکن جس طرح سے پہلے ہوتا تھا نا دھکم پیل ہوتی تھی، بہت زیادہ خواتین ہوتی تھی، اور بڑی مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ نوافل پڑھتے تھے، سجدہ بھی صحیح طرح سے ہم نہیں کر پاتے تھے۔ اب وہ سسٹم نہیں ہے، اب آپ جا سکتی ہیں آرام سے نوافل پڑھ سکتی ہیں، صرف اور صرف آدھا گھنٹہ آپ کو دیا جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں سے 10-15 منٹ تو آپ کو باہر سے ہی لگ جاتے ہیں، اندر میں جاتے، کیونکہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں پھر ہمیں کچھ دیر بٹھا دیا جاتا ہے سائڈ پہ، وہاں سے نوافل پڑھنے کے بعد پھر ہمیں آگے ریاض الجنہ میں جو ہے وہ جانے کی پرمیشن ہوتی ہے، تو بس 2-4 نوافل ہی ہم پڑھ پاتے ہیں، تو بس زیادہ نہیں پڑھ پاتے، اور پھر ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں واپس آنا پڑتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے جتنی دیر بھی ہم بیٹھتے ہیں تو وہ سکون سے بیٹھتے ہیں، ہم آرام سے جو ہے وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو درود پاک پڑھیے، دعائیں پڑھیے، دعائیں مانگیے، جو آپ کی دلی خواہشات ہیں اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔